the crazy aspect about Pakistan is that it is so hard to identify کہ majority کس طرف ہے، کیونکہ جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ ایک رش، ایک شور شرابہ، ایک تماش بینی کے لیے موجود ہوتے ہیں، بھلے ان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ایونٹ سے کوئی تعلق نہ بھی ہو۔ تو ہماری قوم کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے پاس وقت بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں صرف اور صرف تماش بینی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ نہ ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ اس ایونٹ پہ آفٹر میتھ کیا ہے، اس ایونٹ کی کا کانٹیکس کیا ہے، اس ایونٹ میں کون کون سے عناصر جو ہیں وہ شامل تھے اس ایونٹ کو بروئے کار لانے کے لیے، اور نہ ان کو اس چیز کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس ایونٹ کے ہونے کے بعد فوری طور پہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ یہ تو اب تک ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کو ایکوائر کر چکی ہے، جس کو چاہے وہ بلیم دینے کے لیے کلچر کا نام دے، سوسائٹی کا نام دے، ویسٹرنائزیشن، ماڈرنائزیشن، یا کسی بھی حوالے سے، اگنورنس، انوسنس، الٹریسی، کچھ بھی نام دے، پاکستان کی قوم میری 40-42 سالہ زندگی میں نے ان کو فقط ایک انپریڈکٹیبل اور اسپونٹینیس، ان تھاٹ فل اور تھاٹ فور اور ایک پڑھے لکھے جوہلا کی صورت میں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے لیڈران آئے، لیکن وہ اس قوم کو اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکال سکے۔ جی درست، ہائیلی ایموشنل، یعنی اپنے آپ کو سادہ بھی کہتے ہیں، اور اپنے کام پورے کرنے کے لیے دنیا کے سب سے چالاک لوگ بھی یہی ہیں۔ پوری دنیا میں اپنے ملک کا امیج خراب کرنے میں بھی سب سے آگے، اور اپنا اور اپنے دین اور مذہب کا امیج بھی خراب کرنے میں سب سے نمایاں۔ یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ، آج کے جو ایونٹس تھے اس میں تو، کیونکہ میرا انٹریکشن اوور دا پاسٹ 2 ڈیکیڈس پروفیشنل لائف کی وجہ سے، بزنس والی پروفیشنل لائف کی وجہ سے، نوکریوں والی پروفیشنل لائف کی وجہ سے، پچھلے کوئی 25 سال سے میں نوکریاں اور اپنا کچھ پچھلے 8-10 سال سے اپنا کام کاروبار کر رہا ہوں، تو میں نے بہت سی حکومتیں آتی جاتی دیکھ لیں، اور بہت سے چہرے ریپیٹ ہوتے دیکھ لیے۔ وہ کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اچھے بن کے تو کبھی دھلے ہوئے بن کے، کبھی نئے بن کے تو کبھی امپروو بن کے، وہی کام اور وہی کرتوت کرتے دیکھے، وہی باتیں کرتے دیکھے، وہی لب و لہجہ سوری، وہی بدتمیزی، وہی اگنورنٹ سی ٹون، وہی تربیت کے فلاز۔ یعنی میں نے کچھ بھی اچھا نہیں دیکھا سوائے اس اچھے کے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی دعا کے صدقے اس ملک میں کسی اچھائی کو، کسی خوش نصیب کی بدولت اس ملک کو نصیب کیا۔ اوور دا پاسٹ 20 years میں نے ان تمام تر لوگوں کے ساتھ سرکاری سطح پہ کام کاروبار بھی کیا، اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہا، تو اس لیے کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دی، تو میں اس پہ کتاب بھی لکھنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی سرکار کے ساتھ کام کر کے کن کن چہروں کو کیا کیا کرتے پایا، دیکھا، اور کیسے کیسے مجھے ذاتی طور پہ میرے کام کو، میرے ادارے کو، جس بھی ادارے کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا، چاہے میں نوکری کی صورت میں کرتا رہا یا اپنے کام کاروبار کی صورت، کیسے ان لوگوں نے اس کو افیکٹ کیا، ڈیمیج کیا۔ لیکن میری کچھ
حب الوطنی ایسی تھی کہ باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے اور پروفیشنل کوالیفیکیشن اور پارٹنرشپ ان بزنس کے باوجود مجھے پاکستان نے اپنے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ گراؤنڈڈ رکھا. شاید میرے والد صاحب کی وجہ سے، جنہوں نے بیشتر عمر ایگزائل میں امریکہ میں گزاری، لیکن انہوں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ ترک نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی سوچ، اپنے تخیل، اپنی زندگی، اپنے ایموشنز، اپنے سینٹیمنٹس، اپنی محنت کو پاکستان کی طرف ہی پاکستان سے منسلک رکھا. اور پاکستان نے ریٹرن میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب آپ کلیات عدیم ہاشمی دیکھیں گے تو میں نے ایک اس میں آرٹیکل لکھا ہے جس کو پری فیس کی صورت میں، دیباچے کی صورت میں لکھا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. میں نے چند صفحات میں، 2-4 صفحات میں کوشش کی ہے کہ ایک بریف سمری آف what poet, what of the finest poet of his time, which not according to me but according to critics, the finest poet of his time went through. ان کے اوپر پاکستان کیسے بیتا اور پاکستان کے کلچر اور لابی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کو وقت سے پہلے کس طرح سے مار دیا. 5 دل کے دورے دیکھے انہوں نے، 5 ہارٹ اٹیکس ہوئے ان کو، جن میں سے 2 ڈبل بائی پاس اور اینڈ میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرجری میں ان کا انتقال ہوا ڈیورنگ دا ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری، جو امریکہ میں ہوئی، کیونکہ پاکستان اس وقت اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہاں پاکستان میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہمیشہ علاج کے لیے میزبانی کی اور ہمیشہ اچھا علاج کیا، اور اینڈ میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران ان کی وہاں پہ ان کا انتقال ہوا. اور پھر اس کے بعد 9/11 کے پوسٹ 9/11 وار شروع ہو چکی تھی، پاکستان افغان وار. نومبر 5 کو 2001 کو ان کا انتقال ہوا تو پاکستان میں فلائٹس آنی ڈائریکٹ بند ہو گئی تھی، تو 15 دن لگ رہے تھے جہاز کے آنے میں. تو ایک ڈاکٹر طارق جمیل تھے، پاکستانی ڈاکٹر تھے شکاگو میں، میری ان سے فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سرجری سے پہلے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں سرجری کو سہار سکتے ہیں. his body is too weak to handle a heart transplant, and unfortunately because of the events that have taken place post 9/11 we cannot also advise him to travel to Pakistan on a 15-20 day flight. So the chances are diminishing by the minute, so I want the family to pray for him. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس فون کال کے 2-3 دن کے بعد اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو سرجری میں جانا پڑا. The only alternative left was to try the heart transplant, which they tried, but unfortunately, as expected, his body could not sustain the surgery and he passed away. اور پھر ڈاکٹر طارق جمیل کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو، میں سینٹیمنٹس کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن ان کی تدفین بھی امریکہ میں ہی کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی باڈی جو ہے 15 سے 20 دن کا ٹریول نہیں سہار سکے گی. سو بائی دا ٹائم دا باڈی میں ریچ پاکستان it will not we would not be able to maintain the body in its respectable state. تو I would advise کہ تدفین وہاں پہ ہو. اس طرح عدیم ہاشمی صاحب کی جسد خاکی بھی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی، جس پاکستان کے لیے عدیم ہاشمی نے اپنی ساری زندگی وقف کی، جس پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 36 سال انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، گیت بھی لکھے، غزلیں بھی کہیں، اور جس پاکستان ٹیلی ویژن کو انہوں نے سرو کیا، اس پاکستان کو عدیم ہاشمی کی جسد خاکی نصیب نہیں ہوئی اور شکاگو کے ایک قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کتنے عدیم ہاشمی اور کتنے اور محب وطن پاکستانی اس ملک نے، اس قوم نے ضائع کرنے، قتل کرنے، شہید کرنے، ڈیسیکریٹ کرنے،
کتنے لوگوں کا خون، کتنے لوگوں کی جانیں، کتنے لوگوں کی صحت، کتنے لوگوں کی محنت، کتنے لوگوں کا سرمایہ وقف ہوگا اس قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، اس قوم کو جگانے کے لیے، اس قوم کو شرم دلانے کے لیے، کہ شاید میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ڈپٹی کمشنر لگ گئے ایک دور میں اسلام آباد کے، تو میں ان سے ملنے گیا. کافی پرانی بات ہے. ان کو مبارکباد دینے گیا ان کے آفس. تو وہاں پہ ہماری جو یلو کیب ہوتی ہے، بلیک اینڈ یلو کیب، اس کی ایک یونین ہوتی ہے، اس کو ٹیکسی یونین کہتے ہیں. ٹیکسی یونین کے صدر وہاں تشریف فرما تھے. نام میں ان کا بھی نہیں لوں گا، پرانی بات ہے، اب پتہ نہیں وہ ہیں بھی صدر کے نہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور ان دنوں سی این جی کی، گیس کی اتنی شارٹیج تھی کہ صبح 3 بجے سے لے کے گاڑیاں کھڑی ہونا شروع ہوتی تھی گیس اسٹیشن، اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہم اسلام آباد کے کسی مرکز میں کسی گیس اسٹیشن کے باہر سے جان بوجھ کے گزرتے تھے just to count the vehicles and the types of vehicles. اور آرام سے 500 600 700 گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں ایک بڑے گیس اسٹیشن پہ، اور 100 200 گاڑیاں ہمیں ایک چھوٹے سے گیس اسٹیشن پہ نظر آ جاتی تھیں، جو صبح 5 بجے سے لے کے کھڑی ہو جاتی تھیں کہ جس ٹائم 7 8 بجے گیس ملنا شروع ہوگی اور 9 10 بجے بند ہو جائے گی یا 11 بجے بند ہو جائے گی، تو جتنے لوگ ہیں وہ اس گیس کو یوٹیلائز کر لیں. تو یہ کیونکہ وہ دور تھا، تو جب میں نے وہ ٹیکسی یونین کے صدر دیکھے آفس میں بیٹھے ہوئے، تو وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ڈی سی صاحب سے ایک سٹیکر اپروو کرانے کے لیے. تھینک یو جی آمین. وہ ایک سٹیکر اپروو کروانے آئے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیکسی کے اوپر ایک سٹیکر ہونا چاہیے، اس کے اوپر آئی ڈی ہونی چاہیے، تاکہ جب سواری بیٹھے تو جی وہ اس کو ڈر نہ ہو، فکر نہ ہو، وہ موبائل سے پکچر لے لے تاکہ اگر گاڑی میں کوئی چیز رہ جائے تو اس کے نمبر پہ فون کرے. تو یہ ہوتا. میں ان کو آبزرو کر رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا. سفید کلر کا کاٹن کا کلف والا کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا، گولڈ کی گھڑی تھی، گولڈ کی انگوٹھی تھی، اور بڑے سفسٹیکیٹڈ سٹائل میں وہ بیٹھے ہوئے. تو جب وہ اپنے گفتگو کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ٹیکسی یونین کے صدر ہیں؟ کہتے جی ہوں صدر. میں نے کہا تو آپ تو ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی شہر کے ایک بڑے افسر کے دفتر میں، تو آپ کے جو بھائی برادری کے بھائی لوگ ہیں، کالیگز ہیں، وہ تو اس وقت گرمی میں پک رہے ہیں. تو آپ نے اگر کچھ کروانا ہی ہے، آپ کے اتنے تعلق ہیں کہ آپ ان کے دفتر میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، تو ان سے کوئی کام کی چیز کروائیں، ان سے کہیں یہ گیس کا معاملہ ختم کروائیں. اور اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو ان کو کہیں کہ بھائی پھر جتنی وہ 1000 2000 گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں، ہم سڑک کے درمیان میں لے آئیں گے، اور پورے اسلام آباد میں اتنے فورک لفٹر نہیں ہوں گے جو گاڑیاں اٹھا سکیں. اور اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو پہلی گاڑی میں اپنی کھڑی کرنے کو تیار ہوں. اگر میرے خون کے قطرے سے آپ کے خون میں اور آپ کی سوچ میں کوئی غیرت آ جاتی ہے تو میں وہ خون بہانے کو تیار ہوں. تو وہ جو ڈی سی تھے میرے دوست، وہ چونک گئے نا اور ہنس پڑے. وہ میری طبیعت سے بھی واقف تھے، تو کہتے یار ذرا آپ کیا کر رہے ہیں، تو بغاوت میرے دفتر میں بیٹھ کے، سرکار کے دفتر میں بیٹھ کے تو بغاوت کی بات. میں نے کہا سر میں بغاوت کی نہیں، میں تو غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی تکلیف سے گزرتا ہے ہمارا یہ ایک بھائی، جو ہماری بہنیں بیٹیاں بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جاتے ہیں، ان کے کالج یونیورسٹیز، ان کے دفتر، ان کے سودا سلف لانے کے لیے، ان کی ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانے کے لیے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں خوار ہوتے ہیں. ہم ان سے پیسوں پہ بحث بھی کرتے ہیں، انہوں نے پیٹرول بھی ڈالنا ہوتا ہے، گاڑی بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے، اپنا چولہا بھی جلانا ہوتا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں 100 روپیہ زیادہ ہے بھائی، 50 روپیہ لوگ. پھر کہتے ہیں مجبوری، دیکھتے ہیں پیسے کم ہے، کہتے ہیں چلو. تو اتنا تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگر یہاں پہ یونین کے صدر مجھے مل گئے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا کوئی لیسن ہی دے دوں. یہ میں نے قصہ آپ کو کیوں سنایا، کیونکہ اس کا اثر ان کے اوپر
فوری طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور شاید وہ گھبرا بھی گئے میری بات سے اور پھر ڈی سی صاحب کی بات سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سفر کریں گے. جو قومیں اپنا نصیب، اپنا مقدر خود بدلنے کی صحیح کوشش نہیں کرتی، وہ قومیں مزید زوال دیکھتی ہیں. میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میرا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا ہر اس پاکستانی سے تعلق ہے جو ان پولیٹیکل پارٹیز اور اس سسٹم آف ڈیموکریسی، اس وجہ سے میں اس سسٹم کو کفر کا سسٹم کہتا ہوں، کیونکہ اس سسٹم میں کہیں پہ بھی انصاف کی جھلک آپ کو نہیں نظر آئی. اس سسٹم میں کہیں بھی آپ کو عام آدمی کی ریپرزنٹیشن نہیں نظر آئی. اس سسٹم میں کہیں بھی آپ کو عام آدمی کی پہنچ تک نظر نہیں آئی. یہ بادشاہت سے بھی ایک برے ڈگری کا سسٹم ہے.